صاحب کے گھر میں ہیں۔ آج ایک یتیم کی مہندی برآمد ہونی ہے۔ کر دو ہے ست محرمیت۔ آج دنیا کے جانور پانی پی رہے ہیں، سکینہ پیاسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، جس کی کوئی منت پوری نہ ہو رہی ہو، میں منت کر کے جا رہا ہوں، اپنی رونے کے لیے نہیں، آپ کے فائدے کے لیے۔ مثلا بیٹا نہیں ہو رہا، بیماری کو شفا نہیں مل رہی، یا ہماری جو عزت والی بیٹیاں ہیں ان کے عزت والے معقول رشتے نہیں مل رہے، تو یہ جب حضرت قاسم کی مہندی برآمد ہوتی ہے نا، ایک سیب لیا کر، سیب اس کو مس کر کے منت کا، اس جو بھی منت ہو وہ تیری اگلے سال آنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ لیکن پھر شرط یہی ہے کہ پھر تو اپنے گھر سے قاسم کی مہندی نکالے گا ضرور، نہ نکال سکے تو پھر منت مانی نہ۔ یہ جب ہم کربلا جاؤ، میں صدقے ہو جاؤں، جب ہم کربلا جاتے ہیں نا، کربلا، تو اگر نجف سے دو راستے آتے ہیں، ایک وہ جہاں سے آپ چہلم پہ جاتے ہیں، مشی کرتے ہیں، تو ایک راستہ درمیان میں سے آتا ہے، وہ حلب شہر سے گزرتا ہے، وہ ہلا شہر سے۔ ہلا شہر میں ایک روضہ ہے، ان بی بی سیدہ کا نام ہے شریفہ بنت الحسن، حسن مولا کی بیٹی کا روضہ ہے، بی بی کا نام شریفہ خاتون ہے، وہ باب الحوائج ہے۔ وہاں ہم گئے ہیں زیارت کے لیے، اتنی منتیں پوری ہو رہی ہیں، میرے خیال میں دیر لگتی نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے تو وہ پوری سیدہ کے جو صحن ہے، بہر والی دیواریں ہیں، وہاں مہندیاں ہی مہندیاں ہیں۔ تو وہاں میں نے پوچھا کہ یہاں کیا؟ انہوں نے کہا جی یہاں منت قاسم کی مہندی کی ہے، کہ جس کی منت پوری ہو وہ میرے بھائی کی مہندی میرے روزے پہ لے آئے گا۔ آپ آج سرکار قاسم کی مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اس قصر مسافر شام پنڈ مکوں میں حسن کے بیٹے کی شادی ہے۔ آج قاسم کی مہندی کا دن ہے، حل کر دو۔ اور کائنات میں یہ پہلی اور آخری مہندی ہے میرے دوستو۔ جب ہمارے بچے جوانوں کی مہندیاں ہوتی ہیں تو دوست آتے ہیں، مائیں آتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، بہنیں آتی ہیں، سجن دوست رشتہ دار آندے نے، چمکیلے کپڑے، خوشی دے لباس، ہتھیں چ پھل، ہتھیں چ سہرے، مٹھائیاں، خوش ہو کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ پہلی تے آخری مہندی ہے حسن دے یتیم دی، جس کی بارات کے لباس سیاہ ہوتا ہے، جس کی بارات کے ساتھ ماتم اور نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ جو ہے کر رہے ہو جناب سید، آپ کو ہے کی خیرات عطا فرما رہی ہے۔ جو ست محرم والے دن بھی ذاکر دا محتاج ہے، پھر شیعہ نہیں ہو سکتا۔ آج تے ذاکر مولوی دی لوڑ ہی نہیں، تو پانی ویکھیں گا تیری آپ پہ ہے نکل جائے گی، تو عزت والے جوان اپنے ویکھیں گا تیری ہے نکل جائے گی۔ اگر تو قاسم کی مہندی پہ آیا تو شرمانا نہیں، بس ایسے 2 منٹ ہی میں نے 4 پڑھنا ہے، مہندی برآمد ہو جائے گی، سہرا برآمد ہوگا، گانا برآمد ہوگا۔ یہ حسرت ہے جو ہم برآمد کرتے ہیں اس بیوہ ماں کی۔ تو میں صدقے ہو جاؤں جی تھوڑے تو، چونکہ آزاداری جو ہے نا وہ حسرت کا نام ہے۔ یہ جو ہم سبیل لگاتے ہیں تو یہ حسرت ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، حسین کے بچے پیاسے نہ رہتے۔ یہ جو ہم زنجیر چلاتے ہیں یہ حسرت ہے، ہم ہوتے تو کسی کو ظلم نہ کرنے دیتے، ہم اپنے آپ پر ظلم برداشت کرتے، قاتلوں کے آگے ہو جاتے۔ یہ جو مہندی ہے یہ بھی حسرت ہے جناب حسن مولا کی بیوہ کی، چونکہ یہ حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی جیسے عالم دین نے لکھی ہے ساری شادی حضرت قاسم کی۔ کون کی قسم ہے، نکاح لکھا ہے، نکاح خاں کا نام لکھا ہے، حق مہر لکھا ہے، نکاح کے گواہ لکھے ہیں۔ نکاح خود حسین نے پڑھایا تھا، گواہ جو نکاحتے تھے وہ حضرت عباس اور جناب عون علیہ السلام تھے، اور حق مہر کائنات کا انوکھا مانگا ہے جناب فاطمہ کبریٰ نے۔ جب حسین بیٹی کے حجرے میں خیمے میں جا کے سر پہ ہاتھ، اور پہلی دلہن ہے اگر ہے اچھی کرو دے، یہ پہلی دلہن ہے جو سیاہ لباس میں بیٹھی تھی۔ واہ 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 واہ۔ حسین علیہ السلام نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا میں آپ کا نکاح کیوں کی شادی حسین نے؟ ایک تو حسن مولا کا حکم تھا کہ جتنا بھی مشکل وقت ہو میرے قاسم کو ضرور دولہا بنانا، اور دوسری وجہ علامہ محمد فیض قاشانی نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ اب میں ہے کروں نہ کروں، اللہ کرے میں مر جاؤں، وہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خدا کی ذات پر
حسین کے پاس قربان کرنے کے لیے ہر رشتہ تھا، داماد نہیں تھا۔ اور شریفہ نو پترا نالوں اپنے داماد پیارے ہوں گے، تھوڑی ہے تو میں اپنی نسل قربان کر دے وہاں جڑے حضرت قاسم علیہ السلام دی غربت ہے کرنے لگ گئے، جہاں ہاتھ آزاد ایک باری سینے تے ہولی ہولی مارتا جڑے جوان ہو، بزرگ نامی ماتم کرنے تے خیر، لیکن کنجوسی نہ کرنا جڑے جوان بچے ماتمی تشریف فرماؤ، خلقی ہم ماتم کے لیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہی مولا کے گھر میں ہیں جی۔ اور جناب حسین نے شب عاشور، قاسم کی شادی پڑھے تو 2-2.5 گھنٹے پڑھے، شب عاشور جناب زینب عالیہ سے کہا تھا، زینب بہن جی حسین تیرے پاس کوئی قاسم کا نیا جوڑا ہے؟ میں حسن کے یتیم کو دولہا بنانا چاہتا ہوں۔ زینب عالیہ نے کہا حسین میرے پاس قاسم کا جوڑا نہیں ہے، حسن کا ایک جوڑا میں نے نشانی کے طور پہ رکھا ہوا ہے کر دینا میرا پتر۔ مولا فرماتے وہی حسن والا جوڑا لے آؤ۔ حسین نے قاسم کو خود زیب تن کروایا، اکبر کے بابا نے خود قاسم کو دولہے والا امامہ بدھوایا، اور دولہے والے تیار کر کے پھر بیٹی کے حجرے میں گئے، اور جناب فاطمہ کبریٰ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا میں تمہارا صیغہ نکاح قاسم ابن الحسن کے ساتھ جاری کر رہا ہوں، بیٹا کیا حق مہر لوگی؟ جو حسین اکبر کی لاش پہ نہیں رویا، جب جناب کبریٰ نے حق مہر بتایا حسین 3 دفعہ زمین پہ بیٹھا، تیری حیدی قسم 3 دفعہ حسین زمین سے اٹھا۔ پتہ ہے کیا کہا جناب کبریٰ نے؟ بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کچھ نہیں چاہیے، میرے قاسم کی قربانی قبول کر لو۔ حسین فرماتے ہیں کبریٰ میں تیرے اوپر قربان ہو جاؤں، تو اپنے سر کا تاج اللہ کے دین کے راستے میں قربان کر رہی ہے۔ ہاتھ ہوئے تے سینے تے مار لو جڑے شیعہ نے حیدر قرار بیٹھے ہو، اہل سنت مذہب ماتم دی اجازت نہیں ہے تے سنی بھی کر دیں دینے جا۔ ایک رات کی دلہن ہے جناب فاطمہ کبریٰ، اور عجیب عجیب شادیاں، بڑی بڑی شادیاں ہم نے دیکھی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، یہاں میں بڑے گھر میں کھڑا ہوں، بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ہم نے وہ شادیاں بھی دیکھی ہیں جو مہینہ مہینہ شادیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن قبلہ میں ہاتھ بنی کھلوتا تے اپنی زبان گل پہ کرداں، ہمیشہ جوڑ دے رشتے ہوں دن، جڑی کربلا شادی ہوئی ہے یہ عجیب رشتہ ہے، بیٹا امیر دے پر دھی غریب دی ہے، تھوڑے بندیاں کی دی ہے، مہربانی کرو چاہتا قاسم خود بھی امیر ہے، قاسم دا بابا بھی امیر ہے، اللہ جانے کتنا غریب ہے حسین جڑا خود بھی غریب ہے جڑا دھیاں ہی غریب ہے۔ واہ 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 واہ، ہن پتہ لگا ہے آئے ہو تسی قاسم دی مہندی تے، ہن جڑا ہاتھ سینے تے چلا گیا ہے، سر تے چلا گیا ہے، ماتمی ہو اہل سنت میرے برادران بیٹھے ہیں تے وہ بھی کردے بیٹھے ہیں یار، لیکن شیعہ تھوڑی مہربانی کرو 7 محرم میں ہولی ہولی ہاتھ سینے تے ماری رکھ، کچھ بھی نہیں جانا، 5 منٹ دی گل ہے یار، غریب دی بستے ہے کر دیں گے۔ ساری رات اسی شادی میں، اور جناب حسین علیہ السلام نے جناب فروہ سے کہا، قاسم کی اماں سے، کہ بھابی اماں آپ میری بڑی بھابی ہیں، آپ بھابی جو ہوتی ہے بڑی وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، آپ کی کوئی حسرت؟ جناب فروہ نے کہا آپ وقت کے امام ہیں، شہنشاہ ہیں، آپ کی کریمی ہے کہ آپ مجھے عزت اور ماں سے بلاتے ہیں، لیکن میں آپ کی بھی غلام ہوں اس لیے کہ آپ امام ہیں، امام کا سارے واجب ہوتا ہے ماننا، بس میری ایک ہی حسرت تھی، اماں کون سی؟ کہ جب میں مدینے سے چلی تھی تو میں قاسم کے لیے جناب سیدہ کی قبر کے ساتھ ایک مہندی مس کر کے لائی تھی، چونکہ مجھے آپ نے کہا تھا ہو سکتا ہے میں قاسم کو کبھی سہرے لگا لوں، تو میرا دل کرتا ہے میں قاسم کے ہاتھوں پر، سید مہربانی تھوڑا ہاتھ سر پہ آ گیا، میں قاسم کے ہاتھوں پر مہندی لگا لوں۔ حسین فرماتے ہیں بھر جائیے اماں کر لو اپنی حسرت پوری، اب میں ہوتا تو ٹکر مار کے مر جاتا، جہاں پینے کا پانی نہ تھا وہاں مہندی بھگونے کا پانی کہاں سے آنا تھا۔ ایک ایک خیمے میں گئی ہے قاسم کی بیوہ ماں، ہر سید زادی سے کہتی ہے کسی کے پاس ایک گھونٹ پانی کا ہو، اور میں نے اپنے بیٹے کی مہندی کو بھگونا ہے۔ ساری سید زادیوں نے کہا اب ہے کرنا تو اچھی کرنا ورنہ خیر نہ کرنا جا۔ جب پانی نہ ملا پتہ ہے مہندی انہاں نے بھگوئی کنجے، 120 سید زادی نے قاسم دی مہندی تے رونا شروع کیتا،
سید زادیوں کے پاک آنکھوں کے پانوں سے قاسم دی مہندی بسر اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان 120 سید زادی نے قاسم کے ہاتھ پر جتنا ہو سکتا تھا جتنا اتنی رسم پوری کی حسرت پوری ہو گئی حسن کی بیوہ کی نکاح ہو گیا آپ کربلا جائیں جب خیام گاہ میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا خیمہ حضرت قاسم کا ہے وہاں پہ حجل عروسی لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت قاسم کے حجل عروسی ہے سب سے بڑا خیمہ جناب قاسم علیہ السلام کا ہے صبح 10 محرم کا دن چڑھا سب سے پہلا شہید علی اکبر ہے آپ کی ہے کی وہ میں صدقے جاؤں اکبر دے نا تے ہے کر دیتی نے بڑی گل ہے جی حضرت قاسم کبھی اماں کے خیمے میں آتے ہیں کبھی اپنے چچا حسین کے خیمے میں جاتے ہیں کبھی اپنے چچا عباس کو خیمے میں جاتے ہیں حسین کہتے ہیں میں نے تجھے اجازت ابھی نہیں دینی قاسم چونکہ تیرے جامن نال میرے 2 گھر برباد ہوں دے ایک میرے حسن دا ویڑا خالی ہوں دے دوسرا میری دھی بیوہ ہوں دی روندہ روندہ جدر ماں دے خیمے چاہے تو جناب فروا نے رخ پھیر لیا قاسم تو ہاتھ بن کے آندے اللہ کرے کوئی غریب نہ ہوئے بار جاندہ چاچا اجازت نہیں دیندہ گھر آندہ اممہ کلام نہیں کر دی خیمے بی بی آدھی ہویا کی ہے یادی چاچا اجازت نہیں دیندہ فرماندے نا میں تین اجازت لے کے دے ماں پتر دا ہاتھ پکڑ کے تے جناب حسین والے پاس ٹری ہے حضرت عباس دے ہاتھ حسین ہاتھ رکھ کے آندے عباس ٹر کے او پہ آندی ہے جنہوں خالی واپس نہیں کر سکتا ہائے کاروچی میں گل کرا جی حضرت قاسم دا ہاتھ پکڑ کے آندی ہے میں اپنی قربانی تیری بارگاہ پیش کرنا ہی حسین آندے نمہ میں تو انہوں خالی نہیں بھیج سکتا کر عباس قاسم نو تیار 13 سال دے جوان نو حضرت عباس نے تیار کرنا شروع کیتا ہے 120 سید زادی نے قاسم دے گرد ہلکا ماتم ڈلایا ہے 120 سید زادی نے اتنا ماتم کیتا ہے جو کربلا دی دھرتی ہے زلزلہ آمنا شروع ہے جڑا ہاتھ آزاد سینے تے مردہ رمی گل مک گئی ہر بی بی سلام کیتا ہے تے آخر تے جناب فاطمہ کبرا آئیں حسین دی دھی وے کہ آنجی قاسم تسی پہ جان دیو میدان والے پاسے ہون ملاقات ہومنی ہے قیامت والے دن میں کیمیں پہچانا گی جو اے میرا قاسم میں قیامت والے دن حضرت قاسم نے اپنی آستین پھاڑ کے جناب فاطمہ کبرا نو دیتی کہ قیامت والے دن جس شہید دی آستین پھٹی ہوئے اوہی تیرے سر دا تاج ہونا ہے حضرت عباس نے سوار کیتا ہے تو جناب سکینہ آ گئی ہے اللہ کرے میں مر رہا یا تو ہے اچھی کرے ہتھاں تے سکینہ دے 6 مہینے دا سگارے قاسم نوان دیئے گھوڑے تو نہ لائے ایک باری رکاب چپائر باہر کر میں سکینہ تیرے پیران دا بوسا لما تو میرا شہزادہ ویر ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان سر تھلے کران نال کچھ نہیں ہونا ہے کران نال فیدہ ہونے کدی کدی ہنج نہ آوے ہے تے ہوں دیئے سارے انو یاد اتنی ہے کرو چاہ جو قاسم دی پاک اممہ ساڑی ہے دی گواہ پڑ جاوے قاسم گھوڑے تے سوار ہو کے خیام تو بار آئے میدان کربلا حضرت قاسم پہنچے ہائے ہائے پہلا حملہ حسن دے یتیم کی تئی 4000 بندہ فنار کیتا ہے حسن مولا دے پتر نے عمر ابن سعد حرامی آئے کیوں انہوں بچہ نہ سمجھو حیدر قرار دا پتر ہے ہون یا مینو مار یا خدا ہے کر ہون میں لکا ہی نہیں سکتا بس اس حکم دیتا ہے کتے عمر ابن سعد نے اپنی فوج نو 9 لکھ واپس مڑیا ہے کوئی نیزہ ایسا نئی جڑا قاسم دے جسم چ نہ اتریا ہو تیری ہے تو میں پتر قربان کر رہا ہوں چھوٹا بچہ ہو کے کیڑی سونی ہے وچ 4000 کتا ایسا ہی جنہ قاسم تے تلوار دا حملہ کیتا ہے جڑا ہاتھ سینے تے نہیں مار سکتا بی بی تو خیرات مانگ لوے یا گناہ دی معافی مانگ لوے اگر حسن دے یتیم تے ہے نہیں کرنی تے مرکدن ہے کرنی ہے اے جڑا اسا توانو سنا دے ہے نا بھی زین تے ہاتھ قاسم ہا زمین تے آیا تے تقسیم ہو گیا زمین تے آ کے تقسیم نہیں ہویا ہے کر نہ کر گل یہی لکھیے اتنے نیزے مارین بے غیرتان حسن دے یتیم نو جو تقسیم ہو کے زین تو زمین تے آنا رہے کربلا دے میدان 2 موقع ایسے آئین ماتمی ہو جتھے محمد دی دھینوں بھج دیا لوگا
پہلا موقع آیا جدن اکبر زین تو لتھا ہے کہ بطول اکبر دے نال بھج بھج کے آ دیئے دور نہ جاوی سر تے ہاتھ مارو قاسم دے رہ دی آ گئی ہے ہاتھ سر تے مارو قاسم دی گدھڑی آ گئی ہے ہاتھ سر تے مارو قاسم دے سہرے آ گئے اے اس ماں دی حسرت ہے جڑی سید پوری پہ کر دیں میرے بھائی اللہ ماں کیا برکت پہ ہوگی کس انداز نال میریاں بہناں نے مہندی قاسم دی سجائیے اے او مہندی ہے جنو کربلا چ لٹ پہ گئی ہے جدن تسی جوان شادیاں ہو دیا کہ شادیاں دے ہوتے تقسیم کیتا جاندہ ہے اپنے اپنے رواج دے مطابق اے پہلی شادی دا تبرک ہے جڑا کفانے تے لپیٹ کے لائے جڑا ہاتھ رکھ دے میرا پتر سر تے مار لاؤ ہون سر تے ہاتھ ماری ہون برداشت نہیں ہونا تیرے تو اللہ تو آڑیا زندگیاں کرے تو آڑیا بہنا تو آڑیا سہرے ویکھن جڑے جوان بچے ماتم پہ کر دے ہو جڑے بزرگو حسن دے یتیم دا صدقہ مولا تو انہوں زندگی دے وے میرے سردارانو مولا ہور عزت عطا فرماوے انج بھی کدی ہو جائے ہون ہے کر یا نہ کر بھی دولہے دا سیرہ کالے کپڑے چایا ہوئے اے او پگے جیڑی کھوڑیاں دے تلے پامال ہو گئی ہے ہاتھ سر تے مار کنجوسی نہ کر ختم ہو گئی میری پڑھائی اے او گانا ہے جیڑا بھیڑا حسرت نال بڑھایا اس پاسے ہے کوئی شیعہ جڑا سر تے ہاتھ مار لوے ہن او بندہ شیعہ ہے اور جدن خدا نہ کرے کسے جوان بھیڑا دا جوان بھرا بھیڑا دا دنیا تو ٹرے جنو سیرے نہ لگے ہون تے جنازے دے جیڑیاں بھیڑا ہوں دیا نے او حسرتہ پوریا کر دیا نے مرے بھرا نو سیرے بھی لا دیا نے موئے ہوئے بھرا دے گانے بھی بن دیا نے اللہ دی قسم جدن کربلا حسین دا یتیم لتھائے نظیم تو حسین چادر ابا اپنی کمر نال بنیے آواز دے کے آندھن کہت لتھائے قاسم کوئی ٹکڑا اٹھو اٹھے کوئی ٹکڑا اٹھو اٹھے کوئی ہے ہاتھ جڑا سہتے جاوے حسین ویکھیا ایک کالے برکے آلی بی بی ہے جیڑی گھوڑیاں دے نال تیز قدمہ نال ٹریے حسین نو آندھی دارا اس ٹکڑا میرے قاسم نہیں اس گھوڑے تھلے میرا قاسم یا حسین یا حسین یا حسین سردہ ماتا آرام نال حوصلہ 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 کوئی مقدر والے لوگ ہو کہ تو انہوں اتنی بڑی عبادت تو آنے گھر رچ نصیب پہ ہوں دی لگتا ہے انج پہ جی میں کربلا چ مجلس پہ ہوں دی ہوئے انج پہ لگتا بیٹا بیٹا ہاتھ مار لے سر تے نہ پریشان ہو حیران ہو کے پہ وینا ہے کدی غریبہ دا ماتم بھی کر لیا کر کدی اپنی امیری بھول بھی گئے کرو یار حوصلہ حوصلہ اے حد بنی کھلوتا اوکھی گلتے آ گیا اوکھی گلتے آ گیا تہران تسی جاؤ نا ایران تہران دے نال ایک علاقہ جنو چمران آندن اتے حضرت قاسم علیہ السلام دے سر دی زیارت ہے توجہ رکھو حضرت قاسم دے سر دی زیارت ہے تہران ہے میں اتے زیارت کی تھی اور تمہیں تحریر پڑھئے شہید کربلا جو ہے سر شام کی ہے دفن اتھے ہوئے کیٹی غربت ہے یار جدر میں اتھے علماء نے پوچھے کہ اتھے راس القاسم دی زیارت کیوں ہے انہیں کیا جڑا ازرق ہے نا ملاؤن اور جڑا حضرت قاسم دے مقابلے چاہیا تے مولا نے انہوں فنار کیتا وہ چمران دا ہی تہران دا کیونکہ یزید نے تہران دے بادشاہ تو بھی فوج منگوائی ہے
اس ایک پہلوان ازرق بھیجا تے چار دے پتر کہندے تیرے لشکر تے بھاری ہے میرا پہلوان. اس نو حضرت قاسم نے فنار کیتا. اس ملاؤن نو پتہ لگا کہ میرا پہلوان کربلا وچ ماریا گیا ہے. اس یزید نو آکھیا کہ جس پہلوان میرے نو جس جوان نے ماریا اوندا سر میرے ال بھیج میں ویکھاں کیڈا بڑا بہادر ہے. ہائے ایک بندہ ہی کرے اچھی. یزید دے دربار وچوں 72 سراں وچوں کلھا قاسم دا سر جدا ہوئے. او میرا پتر او تیری کیا بات ہے. بھیڑاں ویندیاں رہن تے سر وچھڑدا رہیا. او میرا پتر او میرا بیٹا اباسی نہ مار سر تے ہاتھ مار یا ویڈیو ہی بند کر دے سارے دی عبادت خراب نہ کری. ہن میں مراں یا بچاں تسی ہے کرو. اس بے غیرت سپاہی جڑا حضرت قاسم دا سر لے کے آیا ہے اے کوئی جھولی اچ پا کے نہیں لے آیا. تہاڈی ہے دی قسم ہے اس گھوڑے دی گردن نال حضرت قاسم دا سر بنے. گھوڑا پہاڑاں تو ٹپدا رہی ہے قاسم دا سر پہاڑاں نال لگدا رہے. گھوڑا وادیاں تو ٹپدا رہی ہے قاسم دا سر کتھوں کتھوں گزردا رہے. تھوڑا جا مسائب والے پاسے ہو کے بویا جائے ناراض بھی نہ ہویا جائے. مسائب دا انداز اور نے تسی بھائیو ساڈے تہران سر پہنچیا. ہن یا مینوں مارو گے یا تسی اٹھ کے مار دینا مینوں یا خدا کرے میں آپ ہی مر جاواں. بادشاہ نے اعلان کرایا اپنی رعیت وچ جس اس جوان دا سر ویکھنا ہے جس میرے ازرق نو مارے ہے وہ کل اس کھلے میدان جمع ہوئے. ہزاراں دی تعداد تماشائی بے غیرت لوگ جمع ہوئے. اس بادشاہ حرامی دے 4 پتر ہیں. اے دے ایک پتر جڑا وڈا ہی ہن ہے تے بنی گئی ہے. ہن اوتے ہے ہی کوئی نہیں قاسم دا کلا سر حسن دے یتیم دا. اس بادشاہ دے حرامی پتر نے قاسم دیاں پاک زلفے چ ہاتھ پائے. بلا تشبیہ سر نینج چاہ کے اتھے آیا جتے مخلوق کٹھی ہے. اتھے ہن میری مجلس مک گئی ہے تو ہاتھ مار دے بھاوے نہ مار. اس ہزاراں دے مجمع دے سامنے قاسم دا سر زمین تے رکھے ہے. اجے بھی نہیں پہنچے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو. انہاں کتیاں نے قاسم دے سر نال کوئی کھیڈ کھیلنی شروع کی دیئے. ایک کالے برکے والی بی بی ہے جیدہ ہاتھ پاسے تے ہے ماتم کر کے آدھی ہون تے نہ مارو میرے یتیم نو. ہون تے تو آڈی دنیا چھوڑ گیا ہے میرے حسن دا پتر جیڑے قاسم دی میدی دی آئیو ایک باری سر تے ہاتھ مارو چاہ. ہائے حسن دا یتیم ہائے قاسم مولا ہائے میرا غریب مولا ہائے میرا شریف مولا ہائے حسین ماتا میں